روزے کے دوران ہمارا جسمانی رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 روزے، پہلے ہی دن بلڈ اور شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے شوگر کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کا پہلا مرحلہ میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبو ہونا اور زبان پر مواد کے جمع ہونا ہے۔ 3 سے 7ویں روز تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت بناتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت ہوتی ہے۔ خون کے سفید جراثیم اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ انتڑیوں کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے، انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، جسے عمومی حالات میں کیموتھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی تناؤ کا بہترین علاج ہے۔ 16ویں سے 20ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک پیاس برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ آپ خود کو چست چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے۔ سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20ویں سے 30ویں روزے تک 20ویں روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شبہ بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہوئے دنیاوی فوائد، جو بے شک اللہ نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیے ہیں، مگر دیکھیے رحمت الہی کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے سارے روزے بھرپور انداز سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔